آج کا ٹاپک آپ سب کے سامنے ہے سورہ النور کی آیت نمبر 21 سے ہم نے ایک چھوٹا سا حصہ لیا ہے. لا تتبعوا خطوات الشیطان، ڈو ناٹ فالو دا فٹ اسٹیپس آف سیٹن، یعنی شیطان کے قدموں پر نہ چلنا، یعنی اس کی اتباع نہ کرنا، اس کو فالو نہ کرنا. تو ہم اس کمپلیٹ آیت کا ترجمہ ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں. ایمان والو، شیطان کے قدم بقدم نہ چلو. جو شخص شیطانی قدموں کی پیروی کرے گا تو وہ تو بے حیائی اور برے کاموں کا ہی حکم کرے گا. اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی پاک صاف نہ ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ جسے پاک کرنا چاہے کر دیتا ہے، اور اللہ سب سننے والا سب جاننے والا ہے. اس کے اندر بات آئی کہ ایمان والوں کو اسپیشلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان کے قدموں پر نہ چلو، اس کے فٹ سٹیپس پر نہ چلو. اور جو بھی اس کو فالو کرے گا تو وہ کیا کرے گا؟ نتیجتاً بے حیائی اور برے کاموں کی طرف. اچھا جی، وائس لو ہے. آپ چیک کر کے بتائیں جلدی سے کہ وائس ٹھیک ہے، کلیئر ہے. جلدی سے چیک کر کے مجھے کمنٹ کریں کہ آواز کلیئر ہے. اچھا جی، پہلے سے بہتر ہے. لگتا ہے مجھے اپنا جو مائک ہے نا وہ چینج کرنا پڑے گا انشاءاللہ. اچھا جی، آپ بتائیے اب آواز کیسی ہے؟ اب میں نے اپنا مائک ریموو کر دیا ہے، اس کو انشاءاللہ میں چینج کرتی ہوں. میں بھی اس کے سیل ویک ہو چکے ہوں. چلیں جی، دوبارہ سے ہم پڑھتے ہیں. الحمدللہ. لا تتبعوا خطوات الشیطان، ڈو ناٹ فالو دا فٹ اسٹیپس آف سیٹن، شیطان کے قدموں پر نہ چلنا. اور کمپلیٹ اس کی ٹرانسلیشن یوں ہے: ایمان والو، شیطان کے قدم بقدم نہ چلو. جو شخص شیطانی قدموں کی پیروی کرے تو وہ بے حیائی اور برے کاموں کا ہی حکم کرے گا. اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی پاک صاف نہ ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ جسے پاک کرنا چاہتا ہے کر دیتا ہے، اور اللہ سب سننے والا سب جاننے والا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں تمام ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا کہ جو ایمان لے آئے ہیں کہ شیطان کے قدموں کی پیروی نہ چلو. جو تو ایمان نہیں لے کے آئے وہ تو آلریڈی شیطان کے قدموں پر چل رہے ہیں نا، شرک کر کے، ایمان نہ لا کے. تو ایمان والوں کو یہاں کہا گیا ہے کہ شیطان کی اتباع نہ کرو، اس کو فالو نہ کرو، اس کے فٹ سٹیپس پر نہ چلو. کیونکہ جو شخص بھی اس کے فٹ سٹیپس پر چلے گا، اس کے قدموں پر چلے گا، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ نتیجتاً کیا کرے گا؟ آپ کو بے حیائی اور برے کاموں کی طرف بلائے گا. یہ دو امپورٹنٹ کام ہیں اس کے، بے حیائی اور برے کاموں کی طرف بلائے گا. اب دیکھیں، ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ شیطان کے جو فٹ سٹیپس ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، کیا کرتا ہے شیطان. ہم نے کہا کہ وہ آپ کو ایول اور امورالٹی کی طرف بلائے گا، آپ کو انکریج کرے گا، یعنی آپ کو بے حیائی اور برے کاموں کی طرف بلائے گا. تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ اس وقت جو کچھ بھی کر رہے ہیں سب سے پہلے اپنے آپ کو چیک کریں کہ آپ ان دونوں میں سے کوئی کام تو نہیں کر رہے، کہ آپ کوئی بے حیائی یا برا کام تو نہیں کر رہے. اگر کر رہے ہیں اس کا مطلب کہ آپ شیطان کے ٹریپ میں آ چکے ہیں، آپ اس کے شکنجے میں آ چکے ہیں. وہ آپ کو ان دو چیزوں کی طرف دعوت دیتا ہے. سب سے پہلے وہ کیا کرتا ہے؟ انسان کو عبادت سے روکتا ہے. ٹھیک ہے، کسی طرح سے انسان اللہ کی عبادت نہ کرے. اس کے بعد کیا کرے گا؟ کوشش کرے گا کہ انسان شرک کی طرف آ جائے، یعنی اللہ کو یہ چیز سخت ناپسند ہے، شراکت. اور انسان کو اسی طرف ڈالے گا کہ اس کے دل میں ڈاؤٹس ڈالے گا، اور پھر کسی طرح سے اس کے دل میں ڈالے گا اوکے تم اللہ کو تو مانتے ہو، ساتھ ان ہستیوں کو بھی ماننا شروع کر دو، یہ بھی پارٹس رکھتی ہیں نعوذ باللہ. تو یہ اس کا دوسرا ہتھ کنڈا ہوگا. اس کے بعد وہ کیا کرے گا؟ اگر انسان شرک سے بچ جاتا ہے تو پھر وہ کیا کرے گا؟
وہ یہ کرے گا کہ انسان کو فرض کی ادائیگی میں سستی ڈالے گا، لیٹ، انسان ڈیلے کرتا جائے گا کام. اس کا دل کرے گا کہ وہ اچھا کام کرے، نیکی کا کام کرے، اس کے اندر جذبہ بھی آئے گا، لیکن تھوڑی دیر بعد ہی وہ ڈی موٹیویٹ ہو جائے گا. پتہ نہیں اس کے دل میں وسوسے آنا شروع ہو جائیں گے، ایسا کرتی ہوں میں اس کو چھوڑ دیتی ہوں، اس کو کیا فائدہ، بعد میں کر لوں گی. زیادہ تر کیا تھا، بعد میں کر لوں گی. جیسے نماز لوگ ڈیلے کرتے جاتے ہیں، فرض نماز ابھی پڑھتے ہیں، ابھی پڑھتے، سستی ہو رہی ہے. اب دیکھیں افطاری کے بعد چونکہ شوگر والے ڈرنکس پیے ہوتے ہیں تو دل کرتا ہے لیٹ جائیں، اور پھر لیٹ کرتے کرتے نماز وہ ہماری بہت لیٹ ہو جاتی ہے، جبکہ مغرب کی نماز کا ٹائم بڑا شارٹ ہوتا ہے. تو وہ یہی کرے گا کہ ہماری فرائض کے اندر ہمیں سستی دلوائے. فجر کی نماز میں سستی آئے گی، ٹھیک، ہمارے جو حقوق ہیں جو ہم نے ادا کرنے ہیں فرض، ان میں سستی آئے گی. تو وہ یہی کرے گا کہ انسان سستی کا شکار ہو جائے. اور آپ دیکھیں کہ جب انسان آہستہ آہستہ اپنے فرائض کو ڈیلے کرتا ہے، ایک وقت آتا ہے وہ ان کو چھوڑ دیتا ہے، یا اس کے اندر اس کو خوشی نہیں محسوس ہو رہی ہوتی، وہ اتنے جوش سے نہیں کر پا رہا ہوتا، تو یہ اس کے ہتھیار ہیں. وہ کیا کرے گا، نمبر 4، آپ سے وہ اعمال کروائے گا جو اللہ کو ناپسندیدہ ہیں، جس سے اللہ ناراض ہوگا. وہ وہی کام کی طرف آپ کو بلائے گا. دیکھیں سپوز میوزک، جسے ہم کہتے ہیں کال آف شیطان. اب اللہ کو ہی ناپسند ہے تو شیطان کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو میوزک کی طرف بلائے گا. آپ ٹی وی آن کرتے ہیں اور ایڈز میں میوزک، ڈرامے لگ رہے ہیں اس کے اندر میوزک، ہر چیز کے اندر میوزک آ رہا ہے. ٹونز جو رنگ ٹونز لگاتے ہیں موبائل کے اندر، اس میں بھی اس طرح کی ٹیونز آپ کو ملیں گی کہ وہ میوزیکل ٹیونز ہیں، رائٹ. اس طرح کے وہ کام کرے گا. پھر اس کے بعد بے حیائی کے کاموں کی طرف آپ کو لے کے جائے گا، آپ کو بے حیا کرنے کی کوشش کرے گا. سب سے پہلے تو آپ کا ڈریس جو ہے اس کو چینج کرنے کی کوشش کرے گا کہ اب اپنا سٹائل چینج کرو، زمانہ بدل گیا ہے، اپنے بال ٹھیک کرو. تم نے ابایا تو پہنا، اب تھوڑا سا زیادہ فینسی ابایا لے لو. فینسی تو ہو گیا، اب اس میں تھوڑا سا کٹ ڈال دو، کوئی فرق نہیں پڑتا، نیچے سے تمہارے کپڑے نظر آئیں گے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ آہستہ آہستہ ابایا اوپن کر دو، اندر سے پورے کپڑے نظر آئیں، اور پھر ابایا بھی اتر جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ بال کھولیں. ایک سٹیپ آگے کرتے کرتے آپ کو بے حیائی کی طرف بلاتا ہے. پھر کوئی ہٹ مووی سب نے اس کی تعریف کی تو آپ کہتے ہیں میں بھی دیکھ لیتی ہوں. تو اس کے کام ہے وہ کام کروائے گا جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہو، تاکہ آپ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ انسان جتنا شیطان کے بہکاوے میں آتا جاتا ہے، اتنا اس کے اندر گلٹ تو آتا ہے، اس کو افسوس تو ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو اللہ سے دور محسوس کرتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اس سے نیکی کے کام ہو نہیں پاتے. قرآن میں بنی اسرائیل آیت نمبر 53 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. یہ ایسا دشمن نہیں ہے جو چھپ کے وار کرتا ہے. ایک ہوتا ہے چھپ کے وار کرتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتی، لیکن یہ اوپن شیطان ہے. اس کو کوئی ڈر نہیں ہے. آپ کے دل میں وسوسے آتے ہیں، آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے، جب آپ کوئی کام اچھا کرنے لگے ہیں، کوئی خوف دلواتا ہے کہ نہیں دلواتا. یہ شیطان کا کام ہے، انسان فرسٹریٹڈ ہو جائے تو وہ کھلم کھلا ہی کام کر رہا ہے نا، وہ چھپ کے نہیں کر رہا، وہ اپنی دشمنی سب کے سامنے دکھاتا ہے. وہ آپ کو انوائٹ کرتا ہے، آپ کو انویٹیشن دیتا ہے آؤ برائی کی طرف، تو اس کو وہ تو خود بے حیا ہے نا، تو وہ تو ایسے کام کرے گا ہی کرے گا. تو اس لیے قرآن میں فرمایا گیا کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تو آپ نے اسے دھوکہ نہیں کھانا کہ آپ سوچیں کہ نہیں یہ تو میرا دل کر رہا ہے نا. نہیں، وہ شیطان آپ کے دل میں ایک خیال ڈال رہا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، ایک دفعہ کر لو، خیر ہے، اور آپ کو ایول راستوں کی طرف، شیطانی راستوں کی طرف وہ دعوت دیتا ہے. اور کئی راستے ایسے ہوتے ہیں، یاد رکھیں، ایسے دلدل کے راستے ہوتے ہیں کہ انسان اس میں ایک دفعہ قدم رکھتا ہے تو وہاں سے اس کا نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. جیسے سب سے زیادہ جو میسیجز آتے ہیں وہ کیا آتے ہیں کہ لڑکیاں انوالو ہوتی ہیں لڑکوں کے اندر، یعنی ان کے افیئرز ہیں، ٹھیک ہے، غیر محرم لوگوں کے ساتھ، لڑکوں کے ساتھ، ٹھیک. ایک دفعہ وہ قدم اندر بڑھاتی ہیں اور اس کے بعد وہاں سے نکلنا انتہائی ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ کچھ برائیاں ایسی ہیں جس میں انسان اپنے آپ کو پھنسا لے تو پھر اس کا نفس بھی اس میں خوش ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی خوشی بیچ میں شامل ہو جاتی ہے کہ مجھے مزہ آ رہا ہے، اب یہ مجھ سے نہ چھینو. اور جیسے ہی وہ اس سے دور ہونے کی کوشش کرتا ہے انسان، تو پھر شیطان اس کو یاد دلواتا ہے، اس کا نفس دلاتا ہے کہ وہ جو ٹائم تھا نا وہ بڑا خوبصورت تھا، وہ بڑا پیارا تھا، دیکھو کتنا اچھا تھا. اور پھر چاہتے ہوئے بھی انسان اسے نکل نہیں پاتا، کیونکہ ایموشنلی انسان ان غلط ریلیشنز میں ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے، کیونکہ ایموشنز تو انسان کے اندر ہے نا،
اور پھر ان ایموشنس کے اندر آ کے انسان کمٹمنٹس کر لیتا ہے کہ اوکے شادی بھی آپ سے ہی ہوگی، ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ زندگی گزاری جائے گی. اب پتہ ہے کہ کام غلط ہے، نکلنا بھی چاہ رہے ہیں لیکن نہیں نکل پاتے. تو کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں. اب دیکھیں، اگر کوئی انسان نشے کا عادی ہو، ایک دفعہ نشہ کرتا ہے نا، 2 دفعہ کرتا ہے، پھر اس کے لیے اس کو چھوڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو کچھ ایسے بھی راستے ہیں، تو ہمیں ان سے دور سے ان کو اللہ حافظ کر دینا چاہیے. یعنی ان گناہوں کے قریب بھی نہیں پھٹکنا. ایسے گناہ کہ قریب بھی جا کے مزہ بھی نہیں چکھنا کہ چلو دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے. سمجھے آپ کو کسی کی طرف سے مس کال آئی تو آپ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے ٹائم پاس ہے میں بات ہی کر لیتی ہوں. نہیں، آپ اسے قریب بھی نہیں جا سکتے. تو کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں اور شیطان کھلم کھلا آپ کے اوپر وار کر رہا ہے، تو پھر آپ کو اس کو دشمن ہی سمجھنا ہے. اب آپ کو ان جو شیطانی راستے ہیں وہاں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے، یعنی جو شیطان کے داؤ پیچ ہیں، اس جو ٹریپ ہے، اس سے بچنے کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے. نمبر 1، ہر وقت اللہ سے مدد. ہم پڑھتے ہیں نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب بھی قرآن کو سٹارٹ کرتے ہیں پڑھتے ہیں نا، تو ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں. ہر وقت انسان کو اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، کیونکہ سب کچھ اتنا آسان ہو گیا ہے. ایک کلک پہ سارے گناہ آپ کے لیے موجود ہیں. سستے ہو گئے گناہ، کرنا بہت آسان ہو گیا کیونکہ لوگ گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. مطلب اٹس سو سمپل. اگر ہم کسی سے بات کر رہے ہیں تو کہیں جو پھر ایسی کون سی بات ہے، ہم نے کمٹمنٹ کیا، ہم نے نکاح کرنا ہے، سو واٹ. یہ جواب آپ کو سننے کو ملتا ہے. یعنی برائی کو برا سمجھا ہی نہیں جاتا. تو ایسے معاملات ہو جاتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے، ہر وقت اللہ سے مدد مانگنی ہے. آپ کسی ایسی کمپنی میں چلی گئی ہیں جہاں پر مرد اور عورتیں اکٹھی کام کر رہی ہیں، یا آپ کو کسی شاپ میں جانا پڑ جاتا ہے، یا کبھی آپ ایسے یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہیں، تو آپ کو کیا کرنا ہے، ہر وقت اللہ سے مدد مانگنی. صرف اللہ ہی ہے جو آپ کی عزتوں کو بچا سکتا ہے، آپ کے نفس کو پیور کر سکتا ہے، صرف اللہ ہی ہے. ورنہ تو انسان بڑا کمزور ہے. انسان تو جائے گا اٹریکشنس کی طرف، جس سے میگنیٹس ہیں نا وہ اٹریکٹ کرتے ہیں ساؤتھ نارتھ پول. تو مرد اور عورتوں کے درمیان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اٹریکشن رکھی ہے، تو پھر انسان اس جگہ پہ جائے گا تو اٹریکٹ ہوگا. اسی طرح سے برائی کی طرف انسان جاتا ہے، لپکتا ہے. تو انسان کو اس سے بچنے کے لیے اللہ سے مدد مانگنی ہے ہمیشہ، ہر وقت. آپ جہاں اپنے آپ کو کمزور فیل کریں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بچا نہیں پا رہی، آپ کا نفس کمزور ہو رہا ہے اور آپ کے دل میں کہیں نہ کہیں تھوڑے بہت خیال آ رہے ہیں، تو آپ کو کیا کرنا ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے. اس کے بعد نمبر 2، آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرتے رہنا چاہیے. اگر آپ کسی گناہ میں پھنس گئی ہیں، بار بار اللہ سے معافی مانگے. اگر کبھی آپ کے دل میں ایسا خیال آ گیا جو کہ غلط تھا، اللہ سے معافی مانگے. بار بار رجوع کرنا اللہ کی طرف. یہ چیز انشاءاللہ آپ کو شیطان کے فٹ سٹیپ پر چلنے سے بچا کے رکھے گی. اور جو آپ کا ضمیر ہے نا، اس سے زندہ رہے گا. اگر انسان کا ضمیر مر جائے نا، جب وہ معافی نہیں مانگتا، تو وہ ایک کے بعد ایک گناہ کرتا رہتا ہے، اس کے دل پہ کالک لگتی جاتی ہے اور اس کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ وہ گناہ کر رہا ہے. ٹھیک، وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، تو وہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرے گا اور پھر وہ گناہوں پر چلتا ہی جائے گا. لیکن جو انسان بار بار رجوع کرتا ہے، سپوز آپ 5 ٹائمز نماز پڑھتے ہیں، تو یہ کیا رجوع ہے نا. آپ اللہ کے حضور جاتے ہیں اور آپ معافی مانگتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، اور جو بھی 2 نمازوں کے درمیان گناہ ہو گیا آپ ان کی معافی مانگتے ہیں. تو آپ بار بار رجوع کرتے ہیں، تو پھر آپ بے حیائی سے بچ جاتے ہیں. تو جو انسان رجوع نہیں کرے گا پھر وہ اس کے ٹریپ میں پھنسا رہے گا. نمبر 3، کہ جو لوگ اپنے نفس کی کمزوری کی وجہ سے شیطان کے بہکاوے میں آ کر گناہ کر رہے ہیں، اس وقت آپ نے ان کو ملامت نہیں کرنا، یا ان کو برا بھلا نہیں کہنا. آپ نے کیا کرنا ہے، ان کو حکمت کے ساتھ خیر اور بھلائی کی دعوت دینی ہے. کیونکہ اکثر انسان کیا ہوتا ہے، خود اپنے آپ کو اپنی پیورٹی کے دعوے کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسروں کو برا بھلا کہتے ہیں کہ وہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے. لیکن یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پاک رکھے. اس آیت کو جب ہم نے کمپلیٹ پڑھا تو اس میں یہی تھا نا، یہ اللہ کا فضل ہے، ورنہ تو ہم میں سے کوئی بھی پاک صاف نہ ہوتا. اللہ کا فضل ہے. اگر آپ سیدھے راستے پہ ہیں تو اپنے اوپر گھمنڈ نہ کریں، اور جو لوگ غلط راستے پہ جا رہے ہیں ان کو یعنی آپ برا بھلا کہہ کے ان کو بالکل دین سے دور نہ کریں. کیونکہ ہوتا ایسا ہے کہ کچھ لوگ ایسے جو دیندار ہوتے ہیں، وہ غیر جو سمجھ لے کہ دیندار نہیں ہوتے یا جو غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو اتنا زیادہ ٹارچر کر رہے ہوتے ہیں، اپنی زبان سے ان کو اتنا زیادہ نیچا دکھا رہے ہوتے ہیں کہ وہ کبھی بھی دین کی طرف نہیں آ پاتے. وہ کہتے ہیں دیندار اگر ایسے ہیں تو پھر اس سے بہتر ہم ایسے ہی رہیں.
یا وہ کہتے ہیں کہ اچھا ہم اب اتنے گناہ کر چکے ہیں، عذاب تو آنا ہی ہے، ٹھیک ہے پھر ایسے ہی صحیح. تو ایسے نہیں کرنا، حکمت کے ساتھ بڑے پیارے طریقے سے ان کو دین کی دعوت دینی ہے. تو یہ چیزیں ہیں جن کو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور شیطان کے فٹ سٹیپس پہ ہمیں نہیں چلنا. انشاءاللہ اللہ سے دعا مانگا کریں اور ہمیشہ یاد رکھا کریں شیطان کھلا دشمن ہے. وہ آپ کی کمزوریوں کو جانتا ہے، وہ آپ کے بڑے قریب ہے، وہ اس کو پتہ ہے کہ کہاں پہ میں ہٹ کروں گا تو کہاں اس کو تکلیف ہوگی، کیا اس کا ویک پوائنٹ ہے، کہاں یہ ٹریک سے ہٹے گی، اس کو سب کچھ پتہ ہے. تو اگر آپ سوچتی ہیں کہ آپ کی کمپنی آپ کا ویک پوائنٹ ہے، یعنی کمپنی کی وجہ سے آپ بری جگہ پہ جا رہے ہیں، تو اس کمپنی کو چھوڑ دیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے فرائض میں ڈیلے کر رہی ہیں، سستی کر رہی ہیں، تو اپنے فرائض کو ٹائم پہ ادا کرنے کی کوشش کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے جو بھی ہم نیکی کریں، آمین. اور ہمیں شیطان کے ٹریپ سے محفوظ رکھے اور ہمارے نفسوں کو جو ہے اس کا تقوی عطا فرمائے. اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.